السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کی پیدا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ان کا محافظ ہے، جو ساری مخلوق کا رازق ہے، ہر قسم کی حمد کے لائق اسی خالق کائنات کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ شعراء میں ہم مسلسل انبیاءوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء نے کس طرح اپنے اس منصب رسالت کا حق ادا کیا کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر کچھ قربانیاں آپ نے پیش کی۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ 950 سال دن اور رات اللہ رب العزت کی طرف، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور جب حجت پوری ہو گئی، لوگوں تک بات صحیح طریقے سے پہنچ گئی اور لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ کو نکال دینے کی سازشیں کی، تو اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی، اور جو مشرکین تھے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اسی طریقے سے ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد کو پوری طرح اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا، صالح علیہ السلام نے بھی پہنچایا، اور لوط علیہ السلام نے بھی پہنچایا۔ آج ہم شعیب علیہ السلام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ شعیب علیہ، اور ہم ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر انبیاء کی ایک عمومی خطاب، عام خطاب رہا ہے کہ انبیاء نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، عقیدے کی طرف بلایا ہے، ایمان کی طرف بلایا ہے، اور پھر ایک خاص خطاب بھی رہا ہے کہ اس قوم کے اندر خاص کون سی بیماری تھی، کون سی برائی تھی، اس برائی کی طرف بھی انبیاء نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام نے ایک عمومی خطاب، جیسے سارے انبیاء نے توحید کا کیا، وہ توحید کا خطاب کرنے کے بعد جو ان کے اندر خصوصی جو خطاب تھا، یعنی ان کے اندر جو خاص برائی تھی، کم تولنا، حرام کمانا اور حرام طریقے سے کھانا، اس کے تعلق سے آپ نے نشاندہی کی ہے۔ آیت نمبر 176، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا ایک درخت کا نام ہے جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے، اور ایکا کی طرف شعیب علیہ اسی سے اس کا نام پڑا، اور اس قوم میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اصل میں شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ اصحاب ایکا سے مراد اصحاب مدین ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کو الگ الگ بتایا ہے کہ مدین الگ ہے اور ایکا جو بستی ہے وہ الگ ہے، اور ان دونوں بستیوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اصحاب ایکا سے مراد اصحاب مدین ہی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ دو علاقوں کی طرف بھیجے گئے تھے یا یہ دو علاقے ایک ہی کا نام ہے۔ تو ایکا سے مراد یہ لوگ درخت کی عبادت، پیڑ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی انہیں اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ہمارے علاقوں میں بھی میٹھا نیم کے نام سے کچھ پیڑ ہوا کرتے ہیں، کچھ دوسرے نام سے پیڑ ہوا کرتے ہیں، لوگ انہی سے منتیں ماننا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی قوم تھی۔ تو اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب کو جھٹلایا تھا، لیکن رسولوں کو جھٹلایا اس لیے کہا گیا کہ ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہے، ایک کتاب کو جھٹلانا سارے کتابوں کا جھٹلانا ہے۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، ہر جگہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں یہ کہا گیا کہ ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، ان کے بھائی لوط نے کہا، یہاں پہ بھائی کا لفظ نہیں آیا، یعنی یہ اس بستی میں پہنچائے گئے تھے،
یہ اس بستی کے رہنے والے نہیں تھے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دوسرے علاقے میں بھی جا کر کے کام کیا جا سکتا ہے اس زمین کو، اس جگہ کو سمجھ کر کے. اور ویسے بھی انبیاء کرام کا ہجرت ثابت ہے. اکثر و بیشتر انبیاء سے ہمیں ہجرت ملتی ہے کہ وہ انہوں نے ایک علاقے سے جا کر کے دوسرے علاقے میں رہے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو یہاں یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن یہ نہیں تھا، یہ دوسری جگہ سے وہاں پہنچائے گئے تھے، اس لیے یہاں پہ بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا. جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی جو تم اللہ رب العزت کی بغاوت کر رہے ہو، اللہ کا حق دوسرے کو دے رہے ہو، مخلوق کو دے رہے ہو، پیڑ کو دے رہے ہو، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. سارے انبیاء نے یہی کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں، جو چیز مستق آئی ہے اسے بغیر گھٹا اور بڑھا کر کے جیسا کہ جیسا دین آیا ویسا کہ ویسا میں تم تک پہنچاتا ہوں. میں امین ہوں، امانت دار رسول ہوں. تو انبیاء کے اندر یہ ایک خاص صفت بتائی گئی. اور ہر دائی کے اندر جو اس پیغام کو پہنچا رہا ہے اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات امانت ہے، یعنی اللہ کے نبی کی بات اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسے پہنچا سکتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کی بات نہیں تو ہمیں پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر دوسری بات پہنچا رہے ہیں اور دین بول کر کے پہنچا رہے ہیں، نبی کی بات بول کر کے پہنچا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی نے ایسی بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی ہے اور میرا نام لے کر کے کہتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہتا ہے اور جو اپنی مرضی سے کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید فرمائی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، یعنی رسول اللہ نے نہیں کہی، تو اس کا ٹھکانہ نار ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب وہ شخص کوئی بھی ہو، کتنا ہی اچھا واعظ و نصیحت کرنے والا ہو، کتنا ہی اچھے عمل کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس نے نبی مکرم کے اوپر الزام لگایا ہے، یعنی دین کے اندر نئی چیز کو داخل کیا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم صرف وہی بات پہنچائیں جو ہمارے پاس ہے، یعنی ہم امین ہوں، دین کے معاملے میں امین ہوں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے معاملے میں امین ہوں. آیت نمبر 179، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی ہی انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا کہ عزت کرو، دولت دو، فلا دو، فلا دو. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا اجر. تو یہ تھا عمومی خطاب جو سارے انبیاء نے، جو ہم نے پڑھا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح اور لوط علیہ السلام کا، اور یہاں پر شعیب علیہ السلام بھی وہی خطاب کر رہے ہیں جو سارے انبیاء. اب یہاں پہ خصوصی خطاب جو اس قوم کے اندر برائی تھی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہم جنس کی برائی تھی کہ اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مرد سے تعلقات کو قائم کرتے تھے. تو ان کے اندر ایک دوسری بیماری تھی اور دوسری برائی تھی، اور وہ بھی برائی بہت خطرناک تھی، جس کے طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ یہ برائی ان کے اندر تھی. تو دوسرا خطاب اس برائی کی طرف سے ہوا جس کا تعلق غذا سے ہے، حرام کمانے سے اور حرام کھانے سے ہے. اور حرام کمانا اور حرام کھانا یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے، اس کو بھی آج ہم سمجھیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تب تو شعیب علیہ السلام نے انہوں سے کہا تم ماپ پورا کرو اور خسارہ دینے والوں سے نہ ہو. یعنی جو تم ماپ دیتے ہو اسے پورا دو اور خسارہ نہ دو، مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ. تو یہ قوم کی ایک بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ پورا لیتے تو تھے لیکن دیتے ٹائم پورا نہیں دیا کرتے تھے. پیسے پورے لیتے تھے، یا جو بھی اس زمانے کی جو مدرا تھی وہ پوری لیتے تھے، لیکن اس کا سامان پورا نہیں دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے رزق کو حرام کر لیا کرتے تھے. تو تم ماپ پورا، اور دیکھیں آپ کہ ان تین طریقوں سے سودا کیا جاتا ہے. ماپ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی ماپنا یعنی لیٹر کے ذریعے سے، لکوڈ اگر ہے تو، اور تول کر کے کیا جاتا ہے، ویٹ لے کر کے کیا جاتا ہے اگر سوکھی چیز ہے، اور گن کر کے بھی کیا جاتا ہے. تو یہ تینوں طریقے سے جو ٹریڈنگ کی جاتی ہے یا بزنس کیا جاتا ہے، سودا کیا جاتا ہے، وہ تینوں طریقے کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا. سب سے پہلے آیت نمبر 181 کے اندر اللہ فرماتا ہے تو ماپ پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ ہو، اور تم مال سیدھے ترازو سے تولو.
اب یہاں پہ تولنے کا ذکر کیا، وہاں پہ ماپنے کا اور یہاں پہ ناپنے کا اور یہاں پہ تولنے کا ذکر کیا کہ سیدھا ہونا چاہیے، تمہارا جو ترازو ہے وہ جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے طرف یا باٹ کی طرف جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جتنا باٹ ہے اتنا کی اتنا ہی ہونا چاہیے، یعنی جتنا تم پیسہ لے رہے ہو اتنی ہی چیز تول کر کے دو، جس کا تم نے سودا کیا ہے کہ 1 کلو کا سودا کیا تو 1 کلو ہی اس کو دینا چاہیے، اس میں کم نہیں ہونا۔ اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، ان کی اشیاء کم نہ دو، یعنی جو اشیاء تم نے گن کر کے دینا ہے اس میں سے بھی گنتی تمہاری کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو تینوں چیز کو الگ الگ، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہم کسی سے سودا پورا کریں اور چیز پوری نہ دیں، پیسے پورے لیں اور چیز پوری نہ دیں، اس طریقے سے کسی کو دھوکہ دینا یا نقصان پہنچانا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت سخت اور سنگین جرم ہے۔ اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو، تو یہ زمین میں فساد ہی کرنا ہے کہ مال کو کم دے رہے ہیں یا جھوٹ بول کر کے مال بیچ رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، یا چیز کی برائی کو چھپا کر کے سودا کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کو چھپا کر کے سودا کر رہے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو ایک بزنس مین آج کے دور کا اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بزنس ٹرک ہے، اس کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر سودا نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ بزنس کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ایک انسان کو آپ کتنے بار دھوکہ دیں گے؟ ایک بار دیں گے، دوسری بار وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ناپنے میں غلطی کرتا ہے یا گننے میں غلطی کرتا ہے، دوبارہ وہ آپ پہ ٹریس نہیں کرے گا، دوبارہ وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا اور وہ آئے گا نہیں۔ لیکن شیطان نے ایسا دماغ کے اندر وسوسہ ڈال کر کے رکھا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ بول کر کے نہیں بیچے تو مال بک نہیں سکتا، اگر ہم نے کم نہیں تولا تو ہمیں فائدہ ہو نہیں سکتا، اور ہم نے اگر مال کے عیب بتا دیے تو مال بکے گا نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جتنا صاف ستھرا ہم سودے کو کریں گے اور اپنے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر اس دین کو لے کر کے پھیل گئے تھے، جبکہ ان کی لینگویج وہ نہیں ہوا کرتی تھی جو اس دیش کی لینگویج ہوا کرتی تھی، لیکن ایک صحابی بھی ایک علاقے میں آتے تھے اور وہ پورے علاقے کے لیے رشد ہدایت کے لیے کافی ہو جاتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں 2 صحابی آئے اور پورے ہندوستان کے لیے کافی ہو گئے اور لوگوں کو رشد ہدایت کے لیے وہ کافی ہو گئے، لیکن ہم سے ایسا کام نہیں ہوتا، جبکہ ہماری لینگویج وہی لینگویج ہے، ان کی تو لینگویج بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اصل میں ان کا لینگویج نہیں بول نہیں پاتے تھے لیکن ان کے عمل بولا کرتے تھے۔ اب وہ سودا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور اپنے مال کی خرابی بتا کر کے، اس کی کمزوری بتا کر کے بیچ رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کے اوپر بہت گہری اثر کرتی تھی کہ ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں، اور جب اس کیوں کے پیچھے جاتے تھے تو ان کو پتا چلتا تھا کہ اس کیوں کے پیچھے ان کا رب ہے، اور یہ رب جو ان کو مرنے کے بعد ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے، یہ بات ان کو متاثر کرتی تھی۔ تو عمل کی جو دعوت ہے وہ زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے زبان کی دعوت سے۔ تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں نے جو عمل کیا تھا کہ مال کو کم کر کے، یعنی تول میں گڑبڑی کرنا، اور تول کی گڑبڑی کے تعلق سے ابن ماجہ کی ایک حدیث، اس حدیث کو نوٹ کریں، ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی اور روزگار کی کمی مسلط کر دی جاتی ہے، اور حکمرانوں کو، یعنی ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جو کسی کو ماپ تول میں کم کر کے مال دیتے ہیں ان کے اوپر قحط سالی بھی اللہ مسلط کرتا ہے، اور ان کے روزگار کو تنگ کر دیتا ہے، اور حکمرانوں کو، یعنی ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ کسی کو دھوکہ دینا، اور اس ذریعے سے ہم اپنی تجارت کو حرام بھی کر لیتے ہیں۔ حرام کمائی کی اس قدر اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یا ایھا الرسول، رسولوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور پھر فرمایا من الطیبات، کہ طیب چیز کھاؤ۔ طیب یعنی جو ظاہر اور باطن جس کا دونوں طیب ہو، ظاہر سے بھی وہ خراب نہ ہو اور باطن سے وہ حرام نہ ہو، حرام چیز سے کمائی ہوئی نہ ہو اور یا یہ خود ہی سے حرام نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَعَمِلُوا صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد کہا اللہ نے کہ عمل صالح کرو۔
انی بما تعملون علیم، تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ کس سے خطاب ہے یہ انبیاءوں سے خطاب اللہ رب العزت نے کیا کہ تمہیں طیب چیز کھانا ہے، اور طیب چیز کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب میری عبادت کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے طیب چیز کھانے کا حکم اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم۔ اس کو یہ کیا حکم صرف انبیاء کے لیے؟ نہیں، یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من الطیبات، کلو کھاؤ، من الطیبات طیب چیز کو کھاؤ، پاک یعنی حلال چیز کو کھاؤ، ما رزقناہم جو رزق اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث جو امام ترمذی نے اور مسند احمد نے روایت کیا اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1015، ترمذی شریف حدیث نمبر 2989، مسند احمد، اور یہ الفاظ جو ہے مسند احمد کے ہیں، جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے، پاک کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس مال کو قبول نہیں کرے گا، ایسے صدقات اور خیرات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے تو اس سے کیا ہوا حج بھی قبول نہیں کرے گا، اس سے صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں کرے گا، اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی اور اس سے دیے ہوئے والدین کے اوپر خرچ کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا، نبی مکرم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو بھی حکم دیا ہے وہ پیغمبروں کو بھی وہی حکم دیا، مطلب جو پیغمبروں کو حکم تھا وہی عام مومنوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 2 آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کھاؤ پاک چیزوں کو اور اللہ کا عمل، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، عمل صالح کرو۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ تو عمل صالح ہماری پیدائش کا مقصد ہے، لیکن اس کو اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ لے کر کے آیا۔ پہلے تمہاری غذا صحیح ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کر کے اور کسی کا لوٹ کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کر کے، کسی کا حق مار کر کے تم نہیں کھا سکتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت بھی بیان فرمائی اور مومنوں سے فرمایا، نبی فرماتے ہیں مومنوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من الطیبات، کھاؤ طیب چیزوں کو، ما رزقناہم جو رزق اللہ رب العزت نے دیا۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، یعنی سفر کر رہا ہے، بہت لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہیں اور غبار میں وہ سنا ہوا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام کے ساتھ پروان چڑھا ہے، یعنی اس کا جسم بھی حرام سے پلا ہے۔ وہ اپنا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ غور کریں کیا فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی زبردست وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ ایک شخص ہے جو مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کا سفر کے اثرات بھی نبی مکرم بتا رہے ہیں کہ گرد آلود ہے، ڈسٹ اس کے پورے جسم میں جمع ہوا ہے، غبار میں، ڈسٹ میں وہ جمع ہوا ہے، اور اس حالت میں وہ اپنے ہاتھ کو دراز کرتا ہے، کس کی طرف؟ کسی پیڑ کی طرف، کسی جانور کی طرف، کسی انسان کی طرف نہیں، کسی مزار کی طرف نہیں، آسمان کی طرف دراز کرتا ہے، یعنی یہ رب کو ماننے والا ہے، یہ توحید پرست ہے، اسی لیے تو اس نے رب کی طرف ہاتھ کو دراز کیا۔ تو یہ رب کی طرف دراز کرتا ہے، آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ اکبر، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہو گئے، اب ہمیں کسی اور دوسرے عمل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، چند توحید کے مسائل کو سمجھ کر کے ہی ہم لوگ توحید پرست اصل میں سمجھ بھی رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی توحید جانتے ہیں ہم، اور وہ غرور آ گیا۔ تو یہ توحید پرست ہے، لیکن نبی مکرم نے فرمایا کہ اس حالت میں، اور یہ سفر کائے کا ہے، ہو سکتا ہے عمرے کا سفر ہو سکتا ہے حج کا سفر ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کے یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے،
اس کا کپڑا حرام ہے اور جو جسم اس کا بنا ہے وہ بھی حرام سے بنا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ کس کے الفاظ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی۔ یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 238۔ کیا پتہ چلا کہ ہم کمزور پیدا کیے گئے، ہمیں ہر دن ہر وقت اللہ رب العزت کے رحم کی ضرورت ہے، اس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اسٹیپ میں ہمیں دعا سکھائی ہے کہ یہ مانگو یہ مانگو، اور دعا کے تعلق سے فرمایا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اگر ہم سے ہمارا ہتھیار چھوٹ جائے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا خالق اس کی دعاؤں کو سننا بند کر دے، اس کی التجا کو سننا بند کر دے۔ ایک ہی تو در ہے جس در سے کچھ مل سکتا ہے، اور جس در سے سب کچھ ملتا ہے، اور اس در والا بھی ہم سے روٹ جائے تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگوں کو غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیائیں گے، حرام طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور ان حرام طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی زیادتی کریں، تو اللہ رب العزت کی اور دعا نہ قبول ہو، آپ غور کریں کہ کسی کی دعا قبول نہ ہو، اس سے بڑا عذاب کسی شخص کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، آمین، اور ہم پاکیزہ رزق حاصل کریں۔ آیت نمبر 184، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی مخلوق کو جس رب نے پیدا کیا اس سے ڈرو۔ مخلوق کو پیدا کیا اس سے ڈرو، ساری مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی رازق ہے، ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے وہی رازق ہے، اور اس سے ہم ڈریں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم کھا نہیں سکیں گے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی جب تک اس طریقے سے دھوکے سے لوگوں سے نہیں کمائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت لایا، اللہ رب العزت سے ڈرو، وہ رازق ہے تمہارا، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ یہ بات جب قوم نے سنی تو قوم اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آیت نمبر 185 میں اللہ نے نقل کیا، انہوں نے کہا بس تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، مطلب تم پر جادو ہو گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں تم پاگل ہو گئے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی بزنس، اسی طریقے سے بزنس ہو سکتا ہے، بغیر جھوٹ کے بزنس نہیں ہو سکتا، بغیر مال کے عیب کو چھپائے بزنس نہیں ہو سکتا، بغیر کم تولے بزنس نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرو، کیا یہ بزنس مین ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو پاگل ہو گئے یا سحر زدہ ہو گئے، تمہیں جادو کا اثر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور تو ہمارے طرح ہی تو بشر ہے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے طرح بشر ہو، جبکہ وجہ کیا ہے کہ یہ حرام طریقے سے جو مال کما رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور باپ دادا جس کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں پیڑ وغیرہ کی، اس کی یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو اپنی غلطی یا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو جو ہے سحر زدہ ہیں، جادو کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ تو ہماری جیسے بشر ہیں، ہماری جیسے بشر ہیں تو ہم کیوں ان کی بات مانیں، جبکہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرق بتایا سورہ کہف کی آخر آیت کے اندر کہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، یعنی ان کے نبی ہونے کا انکار بھی کر دیا کہ ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو، تو نبی نہیں ہو، تم اللہ کی طرف سے نہیں آیا، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ٹکڑا گرا دے، ایک حصہ گرا دے، یا عذاب لیا، یہ تینوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 90 اور 92 میں ان کا مطالبہ آیا ہے، جو انبیاء سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ ہم پر۔ اور اسی طریقے سے سورہ انفال آیت نمبر 32 میں بھی آیا ہے سورہ انفال میں کہ یہ ایسے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔ آیت نمبر 188، شعیب نے کہا، شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا،
میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، مطلب جو تم عمل کر رہے ہو اور جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب دینے والا ہے اصل میں عذاب اور معجزہ نبی کی طرف سے نہیں آتا، یہ عذاب اور معجزہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارے عمل، یہ مت بھولو کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العزت تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو جان رہا ہے۔ تو شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، چنانچہ انہوں نے اس شعیب کو جھٹلایا۔ اب نبی کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، نبی کا بات کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے، اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب ہے۔ سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، اور وہ بہت سخت عذاب، بہت بڑا عذاب تھا۔ یہ کیسا عذاب تھا جو انہیں سائے والے دن نے، تو 7 دن تک اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر گرمی پیدا کی، تیز دھوپ ہوئی اور بہت گرمی پیدا ہوئی، کسی چیز سے وہ گرمی رکنے کو تیار نہ، اور ایک سایہ آیا، جو اللہ نے فرمایا نا کہ سائے والے دن، تو ایک سایہ آیا، یعنی ایک بادل کا سایہ آیا، اور اس بادل کی چھائے کے نیچے یہ لوگ آ کر کے رکنا شروع ہو گئے، کیونکہ کہیں گرمی سے ان کو چین نہیں مل رہی تھی، اور اچانک وہ جب سایہ آیا تو یہ سارے کے سارے اس سائے کے نیچے آ کر کے اور راحت اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر یہ پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سائے کے اندر ان کو بلایا اس تدبیر سے، اور پھر اس کے بعد شعلے اور انگار کی ایک تیز دھن بارش ان کے اوپر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو سایہ تھا اس میں سے اللہ رب العزت نے شعلے اور انگاروں کی تیز بارش ان کے اوپر کی، اور زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، اسی وقت زمین کے اندر زلزلہ آیا، اور پھر ایک بہت زور کی چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، مطلب ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ تو ایسے سخت طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کیا۔ تو یہ ہے انسانیت کے اوپر ظلم کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ کسی کا مال ہم کم لیں اور کم بیچیں، یا کم لے پورا اور کم بیچیں، اور شرک بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور تیسرا جرم انہوں نے کیا بتایا کہ یہ دونوں جرم یہ کرتے تھے انبیاء کی بات کا انکار کر کے۔ تو انبیاء کی بات کا انکار اتنا بڑا سخت جرم ہے۔ آیت نمبر 190، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنے بڑے بڑے عذاب اللہ رب العزت کے دیکھ رہے ہیں کہ جو قوم انسانیت کے اوپر ظلم کرتی ہے اللہ رب العزت انہیں کس طریقے سے تہ و بالا کرتا ہے، کس طریقے سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جو شرک کرتی ہے اس قوم کے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی، کیونکہ اکثریت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے اور اسی میں گم رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ان اقلیت میں، ان کم لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے جو اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں، جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 191، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ پھر وہی آیت کہ وہی غالب ہے، تمہیں اگر دولت دے دی گئی ہے اور تمہیں تجارت تمہارے سپرد کر دی گئی ہے اور تمہاری تجارت کو ہی پروان چڑھا دیا گیا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں غالب ہو۔ تمہیں دنیا کی عیش و آرام دے دیے گئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں غالب ہو۔ غالب تو خالق کائنات ہی ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری زندگی کے چراغ کو ختم کر دے گا۔ آیت نمبر 192، یہاں تک انبیاء کا ایک سلسلہ جو 5 انبیاء پر مشتمل تھا اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس میں ہم نے عبرتیں اور نصیحتیں دیکھی کہ انبیاء کی دعوتیں کیا ہوا کرتی تھی اور کس ذرائع سے، کس ذریعے سے، مطلب اللہ رب العزت کی کس باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو مائل کیا جاتا تھا، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد دلا کر کے اور ان کی زندگی کے خاتمے کو یاد دلا کر کے، ان کی موت کو یاد دلا کر کے، اور بھی دوسرے طریقے سے انبیاء ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم کے اکثریت ان کو جھٹلا دیا کرتی تھی، اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا اس پہ بھی ہم نے غور کیے، اور ان کے انکار کرنے کی کیا وجہ ہوا کرتی تھی، کس بات کو یہ سامنے لا کر کے انکار کر دیا کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اقرار کر لیا ان کا اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے سے سرخرو کیا، یا کس طریقے سے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت کی رزق عطا فرمایا۔
یہ ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہم نے یہاں پہ سمجھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور مزید اس پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی توفیق دے، اس پر ایمان دے اور اسی مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جیسے یہ صحابہ جیسے انبیاء کے صحابہ، انبیاء کے ساتھیوں نے عمل کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی نجات عطا فرمائی اور آخرت میں بھی انہیں نجات عطا فرمائے گا. ہر کسی کے ساتھ ان کے صحابی رہے ہیں اور صحابیوں نے انبیاء کی بات کو مانی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں اور نبی کو بچا لیا، اور اللہ رب العزت کے جو نافرمان لوگ تھے انہیں اللہ رب العزت نے تہ و بالا کر دیا. آیت نمبر 192 میں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا تعارف پیش کیا. جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کیا ہے، تو ہم ایک مختصر سی بات کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور ہمارا دستور حیات ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ 2-3 ہم جواب دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کتنا مکمل جواب دیا ہے، قرآن کا تعارف کتنے پیارے انداز میں پیش کیا ہے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ تنزیل نازل کیا ہے رب العالمین، اللہ رب العزت نے، رب العالمین عالم کے رب نے. تو قرآن اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہاں پہ تنزیلوں کا لفظ آیا ہے. تنزیل کیا میننگ ہوتی ہے؟ دھیرے دھیرے اور تھوڑا تھوڑا احترام کے ساتھ نازل کرنا، اتارنا. دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا احترام کے ساتھ اتارنا. اس کی جگہ میں انزلہ بھی نازل کیا جا سکتا تھا. انزلہ کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، نازل کرنا یا دھیرے دھیرے نازل کرنا. لیکن اس تنزیلوں کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا احترام کے ساتھ نازل کرنا. تو اس کلام کو احترام کے ساتھ نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور عمل کے ذریعے سے سمجھانے میں بھی آسانی ہو. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء آتے ہیں تو دو چیز ان کے ساتھ آتی ہے. انبیاء آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک قرآن آتا ہے، یعنی اللہ کی وحی آتی ہے، اور دوسرا یہ تو تھیوری ہو گئی، اور اس کا پریکٹیکل بھی آتا ہے، یعنی ان کے ساتھ صحابی بھی آتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی آتے ہیں، ایمان والے بھی آتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ اس کلام پر پریکٹیکل کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، اس طریقے سے یہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو گویا کہ قرآن آیا اور پھر اس کا ایکسپلینیشن کر کے اس کو سمجھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے عمل کر کے بتا دیا. تو یہ تنزیل دھیرے دھیرے احترام کے ساتھ نازل ہوا تاکہ اس کو پوری طریقے سے نافذ کیا جا سکے. اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین. اچھا، رب کی طرف سے یعنی تمہارے جو پالنہار، تمہارے جو رب کی کیا میننگ ہوتے ہیں؟ رب یعنی جو خالق ہے، اور خالق کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت بھی کرے اور ضرورت بھی پوری کرے. اور ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت ایک مخلوق کی یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، کیا کھائے کیا نہ کھائے، کیا پیے کیا نہ پیے، کیا پہنے کیا نہ پہنے، کیا بولے کیا نہ بولے، کون اس کے لیے حلال ہے کون اس کے لیے حرام ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک شخص کے پاس کھانا پینا سب کچھ ہے، رہنے کے لیے ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے جیے گا. کبھی شراب پی کر کے پڑا ہے، کبھی چوری کر کے مار کھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو خالق ہے یعنی وہ محافظ بھی ہے اور ضرورت کا پورا کرنے والا اور ہمیں قانون دینے والا بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے اوپر، اور وہ مدبر بھی ہے، اسی کا پلان ہے اور اسی کا پلان چل بھی رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا کہ رب ہے، اور رب کس کا؟ آپ کا اور میرا نہیں، ساری ہمارے آپ کے اور میرے علاوہ عالمین کہا کہ سارے عالم کا جو رب ہے اس نے اس کو تنزیل کیا، اس نے اس کو نازل کیا ہے. تو اس کو نازل کیسے کیا؟ سمجھئے آگے کی بات کہ آسمان سے یہ نازل ہوا ہے. تو آسمان سے کیسے آیا؟ کیا اسی طریقے سے اڑتا ہوا آ گیا؟ یہ کس طریقے سے آیا؟ اس کا جواب اللہ دے، نزل بہ روح الامین، اسے نازل کیا ہے روح الامین. یہ روح الامین اسے لے کر کے آئے ہیں. روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جو ہر نبی کے اوپر اللہ کا پیغام کو لے کر کے آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے. روح الامین کیوں کہا؟ جبرائیل کی صفت بتائی جا رہی ہے
کہ امانت دار فرشتہ اس کو لے کر کے آیا, امین ہے وہ, جتنا دیا گیا اتنا کی اتنا لایا, اور قوی ہے, مضبوط بھی ہے کہ اس میں سے کوئی چیز کوئی شیطان نہ چھڑا سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی داخل کر سکتا, امین ہے, امانت دار ہے. تو فرشتے جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر کے آ رہے ہیں وہ بھی امانت دار, اور جو اس کو پیغام کو پہنچا رہے ہیں وہ بھی امین. سارے انبیاء کے تعلق سے جو ہم نے 5 انبیاء کا پڑھا, انہوں نے سب نے اپنے تعلق سے یہی فرمایا کہ میں امانت دار ہوں. تو فرشتہ جو لانے والا وہ بھی امانت دار, اور جس تک اس پیغام کو پہنچایا گیا اور جو پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری جس کو دی گئی وہ بھی امانت دار. سبحان اللہ. تو یہ امانت دار رسول آیا, کہاں پر لے کر کے آئے انہوں نے؟ علی قلبک, اسے قلب پر نازل کیا گیا, اسے دل پر نازل کیا گیا. قلب دل پہ نازل کیا گیا. انسان کی پورے جسم کے اندر دل سب سے زیادہ ادراک رکھتا ہے, سب سے زیادہ سمجھ بوجھ یا ادراک جس کو کہنا چاہیے وہ رکھتا ہے. اور اسی تعلق سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں, کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس نے تو صرف اسے کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے, اور اسے جبرائیل لے کر کے آئے ہیں, اور جبرائیل نے کہاں لے کر کے آئے؟ دل پہ. تو یہ دل پہ رہنے والی چیز ہے. دل پہ اترنے سے اور کیا مراد؟ جس طریقے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی میسج ہم کسی کو علم سے دیتے ہیں تو وہ سامنے والے کے علم پہ جا کے ٹکراتا ہے, لیکن جب دل سے دیتے ہیں تو وہ دل پہ جا کے ٹکراتی ہے. اور قرآن کو اللہ رب العزت نے بار بار دل سے کنیکٹ کر کے بتایا, جیسے اللہ ایک کہتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں سارے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا کہ ان کے آنکھیں نہیں اندھی ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہوا کرتے ہیں. پھر دل سے کہا, اور پھر کہا ختم اللہ قلوبکم, کہ ان کے دلوں پر ختم لگے ہوئے ہیں, سیل لگی ہوئی ہے, مہر لگی ہوئی ہے. تو ایک چیز سمجھ لیں ہم کہ جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو, جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو, عمل پر نہیں کھڑے ہو سکتے. جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو, یعنی اس کتاب کو جب تک ہم اپنے دل پر نہیں نازل کریں گے, اس کو دل سے نہیں لیں گے, صرف سمجھنے کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, بحث کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا. لیکن جب ہم دل سے اس کو لیں گے تو پھر ہمارے پورے جسم کے اندر یہ آئے گا. جیسے دل کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو پورے جسم کے اندر پہنچا دیتا ہے. تو جب ہم دل سے اس کلام کو لیں گے تو پھر ہمارے ایک ایک اعضاء سے اس کلام کا عمل ظاہر ہوگا. تو اس لیے کہا گیا جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو, عمل پر نہیں اس کو ڈالا جا سکتا, عمل نہیں ڈلتا. تو قلب کے جانے کا کلام ہے یہ, یعنی قلب سے قلب پر پہنچائے جانے والا بھی کلام ہے یہ. تو اللہ رب العزت نے 3 باتیں یہاں تک ہمیں پتہ چلی کہ یہ اسے نازل کیا گیا ہے, یعنی یہ آسمان سے اترا ہے, دنیا میں کسی نے نہیں لکھا. اور کس نے نازل کیا ہے؟ رب نے نازل کیا. توحید ربوبیت کو لایا گیا یہاں پر, اور وہ رب جو سارے عالم کا رب ہے کس نے لے کے آیا, کس کے ذریعے سے پہنچایا گیا؟ تو روح الامین کے ذریعے سے پہنچایا گیا. امانت دار فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچایا گیا. کہاں پر نازل کیا گیا؟ علی قلب کا, دل پہ نازل کیا گیا. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا کیا, کیوں نازل کیا, اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِلِينَ, تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں, تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں, ڈرانے والوں میں سے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کب برباد ہوگی, کیسے برباد ہوگی, یا کس طریقے سے آباد ہوگی, کیا تم کر رہے ہو اور اس کا کیا انجام ہوگا. اس کے لیے پہنچایا گیا. یعنی نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچا دینا, دعوت دینا, اس کلام تک بلانا یا اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا. تو اس کلام کو پہنچانے کے لیے اس کلام کو جاننا ہوگا,
اور جاننے کے لیے ہمیں زبان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کس زبان میں نازل ہوئی، کیسے اس کو جانے، کیسے اس پہ تدبر کرے. تو اللہ رب العزت فرماتا آیت نمبر 195 دیکھیں کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِلِسَانِ اس کی لسان ہے، اس کی زبان ہے عربی، مطلب قرآن جو ہے یہ عربی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو عربی میں آنا ہوگا. اور عربی کیسی؟ مبین، عربی جو اپنے معنی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. مبین اپنے معنی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. فصیح عربی زبان. عربی ایک ایسی لینگویج ہے جو اپنے احساس کے لیے لفظ رکھتی ہے، مطلب دل کے جتنے بھی احساسات ہیں اور ہمیں اس کو بیان کرنا ہے تو وہ سوائے عربی کے کسی دوسرے لینگویج میں وہ لفظ آپ کے پاس نہیں آئیں گے کہ اس احساس کو آپ بیان کر سکیں. اس لیے عربی اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، غیر عربی کہتے تھے. اور عجمی کا فارسی میں ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ امی، یعنی ان پڑھ، گونگا، کسے بولنا نہیں آتا اور واقعی ہمارے دل کے اندر کوئی احساس ہے اور ہم اس کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، تو واقعی ہم گونگے ہیں. اس لیے عربی لوگ دوسروں کو عجمی کہتے تھے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا یہ کہتے تھے. ان پڑھ بھی کہا جاتا تھا امی. تو گویا کہ اگر ہمیں عربی قرآن کو جاننا ہے تو ہمیں اس کی لسان کو، اس کی زبان کو جاننا ہوگا. ترجمے سے ہم کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں لیکن جو اصل قرآن کو سمجھنا ہے وہ تو عربی میں ہی ہوگا. جیسے چند لفظ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اخلاص، قرآن کو شیطان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو مخلص ہو، جس کے اندر اخلاص ہوگا وہی شیطان سے بچ سکتا ہے. اب شیطان ایسا دشمن جس کی دشمنی کے تعلق سے اللہ نے خبردار کیا، اور وہ بچ سکتے ہیں ہم اسی وقت میں جب ہمارے اندر اخلاص ہو. لیکن قرآن کے اندر جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اخلاص کہیں نہیں ملے گا. آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو نیکوکار ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا. کیونکہ اخلاص کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، ہندی میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہوا. اخلاص کو آپ کو عربی میں ہی اخلاص سمجھنا پڑے گا. اسی طریقے سے ہدایت کو آپ کو عربی میں ہی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہدایت 3 معنی میں قرآن کے اندر آئی ہے جو ہم نے 12 اس کو سمجھ چکے ہیں. لیکن ہدایت کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو دکھا، بتا اور چلا، یہی کرنا ہوگا، کیونکہ اصل ہدایت کو تو ہم عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں. تو عربی کو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو عربی لینگویج کے اوپر کمانڈ دے، اس کو سمجھنے، اس پہ. اور بہت آسان ہے، اللہ نے کہہ دیا نا کہ قرآن میں نے آسان کر دیا ہوں. تو اس کی زبان کا سیکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سب کا سب آسان ہے. جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ مشکل ہے. اور ویسے بھی ہم جو عام بول چال میں اردو بولتے ہیں اس کے اندر بہت سے الفاظ عربی کے بولتے ہیں. بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہم دشمن کی لینگویج کو سیکھتے ہیں اور اس کو سیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہودی اور نصرانیوں کی لینگویج کو سیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سیکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لینگویج کو سیکھنے کا صحابہ کو اجازت نہیں، حکم دیا تھا کہ اس لینگویج کو بھی سیکھو، اس لینگویج کو بھی سیکھو، تاکہ اس لینگویج تک بھی پیغام کو پہنچا سکیں. لیکن یہ کیسی محبت ہمارے رب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہ ان کی لینگویج، صحابہ کی لینگویج اور نبی کی لینگویج سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں یا ہماری توجہ نہیں. دشمنوں کی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے نبی کی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو آیت نمبر 196، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے. اس کا صرف ترجمہ اگر دیکھیں، اور بلا شبہ پہلی کتابوں میں بھی یہ ہے، مطلب اس کا ذکر، اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے. تو ایک سسٹم، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، پیدا کی ہے، وہ 2 قسم کی ہے. یا تو وہ روبوٹ ہے یا وہ مینول ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اندر پروگرامنگ کو ڈال دیا ہے. جتنے بھی جانور ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جتنے بھی پودے ہم دیکھتے ہیں، پیڑ دیکھتے ہیں، یا فلکیات کے اوپر گیلیکسی وغیرہ دیکھتے ہیں، جتنے بھی اسٹارز وغیرہ دیکھتے ہیں،
ان سب کو اللہ رب العزت نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا اور اس اندازے کے حساب سے چل رہے ہیں. سب کو بتا دیا کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، اور اسی طریقے سے وہ چل رہے ہیں سوائے انسان اور جنات کے. انسان اور جنات کے اندر پروگرامنگ اللہ رب العزت نے، ان کے اندر ہدایت کو ودیت اللہ رب العزت نے نہیں کی. تو ان کی ہدایت کے سسٹم کو اللہ رب العزت نے دوسرے طریقے سے کیا کہ انبیاءوں کو پہنچاتا رہا. تو انبیاء کون سے انبیاء ہیں اور کون جھوٹے ہیں، یہ بات کیسے پتہ چلی؟ کیونکہ لوگ جھوٹا بھی دعویٰ کر دیتے تھے کہ میں نبی ہوں، اور کون سی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کون سی کتاب لوگوں نے خود لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا کہ سب سے پہلے جو انسان تھے اللہ رب العزت نے انہیں ہی نبی بنایا، اور وہ جو انسان تھے آدم علیہ السلام، وہ اللہ رب العزت سے کلام بھی کر چکے ہیں اور جنت میں رہ کر کے آ چکے ہیں. تو ان کے نبی اور رسول ہونے میں کوئی ٹینشن نہیں، نبی ہونے میں کوئی. تو ان نے وہ آئے اور ہر نبی نے پچھلے آنے والے نبی کی خبر دی، ایک باقاعدہ چین چلی کہ میرے بعد اب وہ نبی آنے والے ہیں میرے بعد. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اسماعیل نبی ہے، اور اسحاق کے بارے میں بھی بتا دیا، اسحاق نے بتا دیا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا یوسف نبی ہے. تو ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے ہیں اور نبی نے بتا دیا کہ اب میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے. یا تو ان کی زندگی میں آئے تو انہوں نے نشاندہی کر دی یہ نبی ہے، یا آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر دی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ساری باتیں بیان فرما دی تھی. اور اسی طریقے سے ایک کتاب بھی دوسرے کتاب کی تصدیق کر دیتی ہے، ایک کتاب بھی دوسرے کتاب کی خبر دیتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور بلا شبہ قرآن پہلے کتابوں میں بھی ہے، پہلے کتابوں میں اس قرآن کا ذکر ہے کہ یہ قرآن کی کیا خوبی ہوگی. تو یہ تھا پورا قرآن کا تعارف. اور اس کی ایک اور دلیل اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی ایک اور زبردست دلیل اللہ پیش کرتا ہے. کیا ان کے لیے یہ بات نشانی یعنی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل بھی اور بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب کو جانتے ہیں یا صاحب کتاب کو جانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ جیسے ایک مشہور واقعہ، عبدالسلام جو پہلے یہودی بہت بڑے عالم تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملے، عبداللہ بن سلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3911. عبداللہ بن سلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ کو انہوں نے پہچان لیا، توریت اور انجیل کے مطابق آپ نے ان کو پہچانا، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام آپ سے ملے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام یا دین آپ لائے ہیں وہ برحق ہے، اور یہودی خوب جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان کا سب سے بڑا عالم ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں. بخاری شریف حدیث نمبر 3911. تو اس طریقے سے وہ اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے، آپ کے ہاتھ کے اوپر آ کر کے اسلام کو قبول کیا. یہ بھی قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی ایک اور دلیل. اور آگے اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے، یعنی غیر عربی پہ اگر ہم نازل کر دیتے تو پھر وہ اسے اور وہ اس پہ پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ غیر عربی، وہ عربی جاننے والا نہیں ہوتا اور اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو جاتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی تو بھی اس کا انکار کر دیتے. تو یہاں تک ہی ہم آج کلاس رکھتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.